آپ نے کتنی بار اپنے سوشل میڈیا فیڈ پر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگری صرف ایک اوور پرائزڈ پیس آف پیپر ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کچھ آپ کلاس روم میں سیکھتے ہیں وہ بالکل یوز لیس اور آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور آج کل کے دور میں سکسیس کا اکیلا شارٹ کٹ صرف سکلز ہیں۔ یہ جو بچہ ہے طلحہ، یہ اصلی انجینئر ہے، بنا ڈگری کے انجینئر ہے، اور یہ انجینئرنگ ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ جو ہمارے سو کالڈ پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر جو انجینئرس تھے، ان کی جل گئی۔ There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. If you look at, say, people like Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. Now don't get me wrong، کسی حد تک ان کی بات میں تھوڑا ویٹ ہے۔ اگر آپ یونیورسٹی سے صرف را فیکٹس لے کر نکلتے ہیں لیکن آپ کو پریکٹیکلی کچھ بلڈ کرنا نہیں آتا، کوئی پرابلم سولو کرنی نہیں آتی، یا ٹیم میں کام نہیں کر سکتے، تو آبویسلی آپ سٹرگل کریں گے۔ لیکن آج ہم اس ہڈن ریالٹی کو سمجھیں گے جو اکثر لوگ آپ کو نہیں بتاتے، کیونکہ اس اے آئی کے دور میں جہاں آٹومیٹڈ ٹولز روٹین ہیومن جابز کو ریپلیس کر رہے ہیں، صرف کسی ٹول بیسڈ اسکل پر ڈیپینڈ کرنا ایک بہت بڑا ٹریپ ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نالج آپ کا سب سے بڑا سیکرٹ ویپن کیوں ہے، ہارڈ اور سافٹ سکلز میں کیا ڈفرنس ہے، اور آپ کو اپنا پرسنل کیریئر روڈ میپ کیسے ڈیزائن کرنا چاہیے۔ لیٹس بریک اٹ ڈاؤن۔ سب سے پہلے تو ہمیں کنسیپٹس کو کلیئر کرنا ہوگا۔ اگر ہم آج کے دور میں سکسیس کا فارمولا دیکھیں تو سکلز براڈ لیول پر دو مین کیٹیگریز میں سپلٹ ہوتی ہیں: ہارڈ سکلز اور سافٹ سکلز۔ ہارڈ سکلز آپ کی وہ ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہیں جنہیں آپ آسانی سے میئر کر سکتے ہیں اور اپنے ریزیومے پر لکھ سکتے ہیں۔ انہیں بھی ہم دو مزید کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہیں فزیکل ہینڈز آن سکلز، یعنی وہ کام جو ہماری فزیکل ورلڈ کو چلاتے ہیں، جیسے پریسیژن ویلڈنگ، فورک لفٹ آپریٹ کرنا، کارپینٹری، پلمبنگ، الیکٹریکل وائرنگ، CNC آپریٹنگ، ڈائی فٹنگ اور مکینکس۔ دوسری طرف ہیں ڈیجیٹل سکلز۔ اس میں سالڈ ورکس پر CAD ماڈلنگ کرنا، پائتھن، C++ یا میٹ لیب میں پروگرامنگ کرنا، ANSYS یا ابیکس میں فائنائٹ ایلیمنٹ انالیسز چلانا، مشین ڈیزائن، بلینڈر میں 3D ماڈلنگ اور اینیمیشن، مائکروسافٹ ایکسل، ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ، ڈیٹا سائنس اور ویڈیو ایڈیٹنگ شامل ہے۔ لیکن ریئل پرابلم یہاں آتی ہے، ہم موسٹلی ہارڈ سکلز جیسے پروگرامنگ، ڈیزائننگ یا دوسرے ٹولز سیکھنے میں تو ہزاروں گھنٹے لگا دیتے ہیں، لیکن دوسری سب سے امپورٹنٹ بکٹ کو کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں، جو ہیں سافٹ سکلز۔ سافٹ سکلز کا مطلب ہے آپ کی پرسنل، انٹرپرسنل اور بیہیویئرل ٹریٹس، جیسے کمیونیکیشن، لیڈرشپ، ٹیم ورک، پرابلم سولونگ، ٹائم مینجمنٹ، اڈیپٹیبلٹی، کریٹیکل تھنکنگ، ڈیسیژن میکنگ، نیگوشیشن، ایموشنل انٹیلیجنس، کریٹیوٹی، کنفلکٹ ریزولوشن، سیلف ڈسپلن، کانفیڈنس اینڈ ورک ایتھک۔ آپ خود سوچیں، اگر کسی انسان کے پاس سٹرونگ ہارڈ سکلز ہیں لیکن وہ کمیونیکیشن، ڈیسیژن میکنگ اور ایموشنل انٹیلیجنس میں پیچھے ہے تو وہ لائف میں بہت سٹرگل کرے گا۔ اور سب سے اچھی بات، کیونکہ میئریبل ہارڈ سکلز کو سکھایا جا سکتا ہے، سافٹ سکلز کو بھی بالکل ویسے ہی سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ جیسے کمیونیکیشن اور کانفیڈنس بہتر کرنے پر بہت سے لیکچرز اویلیبل ہیں۔ یہ کوئی پرماننٹ پرسنالٹی ٹریٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ڈیلیبریٹ پریکٹس ہے۔ لیکن چلیے تھوڑا ڈیپ چلتے ہیں، یہ سکلز آخر آتی کہاں سے ہیں؟ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے والی ہے، ہر طرح کی سکل، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیشہ نالج سے ہی گین ہوتی ہے۔ ان شارٹ سکلز ایکچولی نالج ان ایکشن ہے۔ نالج کے بنا کوئی سکل ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ ہمارا سکلز کو دیکھنے کا نظریہ بہت لمیٹڈ ہے، ہم صرف کسی ٹول کو ایفیشینٹلی چلا لینے کو ہی سکل سمجھتے ہیں، لیکن ریئلٹی میں ٹرو سکل تب مینیفیسٹ ہوتی ہے جب آپ کی ایبسٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ ریئل ورلڈ میں اپلائی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ستاروں کے نالج کو یوز کر کے بالکل صحیح راستہ بتا دیتا ہے، یا اگر ایک ڈاکٹر صرف مریض کی ہینڈ وین چیک کر کے بیماری بتا دیتا ہے، یا ایک لائر کیس کی سچویشن کو دیکھ کر اپنا اگلا موو ڈیسائیڈ کرتا ہے، یا جب ایک انجینئر کسی پرابلم کے روٹ کاز کو پن پوائنٹ کرتا ہے، یا کوئی مکینک چلتی ہوئی گاڑی کی ساؤنڈ سن کر اسے ٹھیک کرنے کا میتھڈ بتا دیتا ہے، تو یہ سب ان کی اپنی اپنی سکلز ہیں جو کہ سالوں کے نالج، آبزرویشن اور پریکٹس سے ہی پاسبل ہوئی ہیں۔ اسی لیے میں سکلز کو نالج ان ایکشن کہتا ہوں۔
اب یہاں ایک انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے، اس نالج کا کیا جو کوئی امیڈیٹ اسکل نہیں بناتا؟ یعنی وہ باتیں جو ہم صرف اپنی کیوریوسٹی کے لیے سیکھتے ہیں اور جس کا کوئی ڈائریکٹ ایکشن یا یوز نظر نہیں آتا، کیا سچ میں کوئی نالج یوز لیس ہو سکتا ہے؟ چلیے اسے ایک لاجیکل فریم ورک سے دیکھتے ہیں۔ سپوز ہیومینٹی ایک نیا فیکٹ ڈسکور کرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فیکٹ ایف۔ اگر فیکٹ ایف کو کمپلیٹلی اور ہمیشہ کے لیے یوز لیس ہونا ہے تو اسے ایک بہت ہی مشکل چیک لسٹ پوری کرنی ہوگی۔ وہ فیکٹ کبھی کسی کا کوئی گول اچیو کرنے میں مدد نہ کرے، کبھی کسی دوسری فیلڈ یا نالج میں کنٹریبیوٹ نہ کرے، ہیومینٹی کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر نہ کرے، کسی ڈیسیژن پر افیکٹ نہ کرے، کسی نئے آئیڈیا کو انسپائر نہ کرے اور فیوچر میں کبھی اپلائی نہ ہو سکے۔ لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ جیسے ہی فیکٹ ایف کسی ایک ہیومن مائنڈ میں انٹر ہوتا ہے، وہ اس مائنڈ کے اسٹیٹ آف نالج کو چینج کر دیتا ہے۔ اس لیے براڈ ڈیفینیشن کے مطابق ٹرو نالج کبھی بھی کمپلیٹلی یوز لیس نہیں ہو سکتا۔ ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ جو نالج پہلے یوز لیس لگتا تھا اس نے بعد میں دنیا بدل دی۔ سالوں تک نمبر تھیوری کو صرف ایک انٹلیکچوئل پرسوٹ سمجھا جاتا تھا جس کا ریئل ورلڈ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر آج یہ وہی میتھس ہے جس پر پوری دنیا کی ماڈرن کرپٹوگرافی اور سائبر سیکیورٹی کھڑی ہے۔ جب سائنٹسٹ نے شروع میں کوانٹم میکینکس پر ریسرچ کی تو لگتا تھا کہ اس کا پریکٹیکل لائف سے کیا تعلق، لیکن آج اس ایبسٹریکٹ فزکس کے بغیر ہمارے پاس سیمی کنڈکٹرز، لیزرز اور میڈیکل MRI اسکینرز نہیں ہوتے۔ بیکٹیریل امیون سسٹمز کو اسٹڈی کرنا ایک نیش ٹاپک تھا، مگر اسی ریسرچ سے کرسپر جین ایڈیٹنگ بازیاب ہوئی۔ ایبسٹریکٹ میتھمیٹیکل لاجک نے کمپیوٹر سائنس کی فاؤنڈیشن رکھنے میں کنٹریبیوٹ کیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ المائٹی نے ہمیں ایک بہت پیاری دعا سکھائی ہے، اینڈ سے انکریز می ان نالج، سورہ طٰہٰ آیت 114۔ لیکن ہاں، ایک اسپیسیفک پرسن کے کیس میں ہر نالج یوزفل نہیں ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے ارریلیونٹ ہو، آپ کے کیریئر میں ویلیو ایڈ نہ کرے یا آپ کے لیے ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کیا سیکھنا ہے اور کون سا نالج گین کرنا ہے۔ ایسا راستہ سلیکٹ کریں جو آپ کے کور انٹرسٹ کے ساتھ الائن کرتا ہو۔ وہ نالج گین کریں جسے آپ پریکٹیکلی اپلائی کر کے ہارڈ یا سافٹ سکلز ڈیولپ کر سکیں، جو آپ کے بنائے ہوئے پروڈکٹس میں، آپ کی سروسز میں یا آپ کی پرسنالٹی میں صاف نظر آئے۔ یاد رکھیں کہ ہر انفارمیشن فوری اپلائی نہیں ہوتی، وہ ایک بلڈنگ بلاک کی طرح کام کرتی ہے تاکہ آپ ہائر لیول مینز لیول آف ایپلیکیشن یا ریزلٹس تک پہنچ سکیں۔ پچھلے کچھ ڈیکڈز میں ٹیکنالوجی نے جو میسو ڈیولپمنٹ کی ہے وہ پچھلے ہزاروں سال سے بنتے ہوئے بیس کی وجہ سے ہی پاسبل ہوئی ہے۔ جیسے سر آئزیک نیوٹن نے کہا تھا، If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants۔ جب آپ اس پروفیشنل جرنی پر آگے بڑھیں تو 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ Stay humble، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمبل رہنا۔ اپنے نالج یا سکلز کو کبھی دوسروں سے سپیریئر نہ سمجھیں اور نہ ہی انفیریئر، بس اپنے ڈومین میں انکمپرومائزڈ ویلیو ایڈ کرنے اور ایکسپرٹ بننے پر فوکس کریں۔ دوسری چیز ہے آف فیلڈ نالج۔ اپنی ڈومین کے ایکسپرٹ ضرور بنیں، لیکن آف فیلڈ نالج کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حالانکہ آپ کو اس میں ایکسپرٹ لیول نہیں چاہیے، مگر بیسکس ضرور آنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کو بہتر سمجھنے، ڈیسیژن میکنگ کو شارپ کرنے اور پرسپیکٹیو کو براڈ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے ڈونٹ لیٹ اٹ اسٹے را۔ اپنے اندر کے نالج کو صرف را نالج نہ رہنے دیں، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز ڈھونڈیں۔ اگر آپ اپنے نالج کو صرف دوسروں کو سکھا بھی دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت پاورفل اپلیکیشن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیز آپ آج کسی کو دے رہے ہیں کل کو وہ اس پر کھڑا ہو کر مزید کچھ نیا بلڈ کر لے۔ سو کیا ڈگری واقعی صرف ایک پیس آف پیپر ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ نالج اصلی انجن ہے اور آپ کی سکلز اس انجن کی ایکٹیو ڈرائیو ہیں۔ اگر آپ کو اس بریک ڈاؤن سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ڈیزائن اور کیریئر اسٹریٹجی کی مزید ڈیپ ڈائیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں بتائیں آپ اس وقت کس نالج کو پریکٹیکل سکل میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ہمبل اینڈ کیپ بلڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔